ساس کو شہوت کے ساتھ چھونے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، مسئلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں بطور تمہید کہ یہ حرمت مسارت والا مسئلہ انتہائی خطرناک اور نازک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ساس اپنے داماد کو یا داماد اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیں یا زنا کر لیں، اس سے حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہو اپنی سسر کو یا سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لیں یا زنا کر لیں، اس سے بھی حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس سے میاں بیوی کی رشتہ ازدواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرمت مسارت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے انسان منع ہو جائے۔ تو کیسے ہوگا؟ یہ اکثر اوقات ہاتھ ملانے سے ہوتی ہے۔ تو ہاتھ ملانا، یا تو بالکل ہاتھ نہ ملائے، اگر ملائے تو بس ایک دم چھوڑ دیں۔ اسی طرح خدمت کے لیے دبانا، بطور خدمت ساس اپنے داماد کو یا داماد اپنی ساس کو، اسی طرح بہو اپنی سسر کو یا سسر اپنی بہو کو دباتے ہیں، تو اس میں شہوت بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خدمت نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ اور اگر بطور فرض بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے یہ خدمت کرنی پڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دبانے کی خدمت کے وقت جس کو دبایا جاتا ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے، بڑا موٹا کپڑا، جس سے اس کی حرارت، بدن کی حرارت بندے کو محسوس نہ ہو۔ پھر اگر شہوت ہو بھی جائے تو یہ حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی اور میاں بیوی کا رشتہ یہ جو ہے برقرار رہے گا۔ تو یہ ایک سوال ہے، وہ پوچھتا ہے سائل، میں نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، ان کے پستان کو بھی چھوا اور ہاتھ کو بھی، اب میں کیا کروں؟ اس مسئلہ میں سخت پریشان ہوں۔ جواب: واضح رہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ایسے چھوئے کہ اس کے اور ساس کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا حائل نہ ہو، یا کپڑا تو ہو لیکن اس سے بدن کی گرمی محسوس ہو، مطلب کپڑا اتنا باریک ہو، اور اس شخص کو شہوت بھی ہو، یا جسم کی ایسے حصے کو بلا حائل چھوئے یا بوسہ دے جہاں چھونے میں شہوت غالب ہو، تو اس صورت میں حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر اس حرمت مسارت کی وجہ سے بیوی، ساس کی بیٹی بندے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر سائل نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ بلا حائل ہاتھ لگایا تو اس سے حرمت مسارت ثابت ہو گئی ہے۔ سائل پر اس کی بیوی حرمت مؤبدہ، یعنی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ البتہ نکاح کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سائل اپنی زبان سے بیوی کو یوں کہہ دے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا آزاد کیا، تو اس سے نکاح ختم ہو جائے گا، جس کے بعد عدت گزار کر بیوی کا دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا آزاد کیا، یہ اس لیے نہیں کہ نکاح ابھی تک برقرار ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، بس یہ ایک قسم کی فرض کلمات ادا ہو رہے ہیں، باقی نکاح جو ہے وہ حرمت مسارت کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، بیوی انسان پر حرام ہو گئی ہے، اور یہ احتیاطاً ایسی کلمات کہے جاتے ہیں۔ اس کی جو دلائل ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں پر دیکھ لیں۔ تو دوستو، اس طرح کے ضروری اور اہم مسائل آپ کو اگر سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کو کوئی اس طرح مسئلہ درپیش ہو یا آپ دیکھیں کہ وہ بندہ اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہو جائے گا، تو آپ اس کا لنک اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بچ جائے، اس کی زندگی بھی بچ جائے، برباد ہونے سے بچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔